کانفرنس کے دو بنیادی نکات ہیں. ایک تو جو نگلیکٹڈ، ریجیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ پولیٹیشینز ہیں ان کی طرف سے سلیکٹڈ کا جو آج کل راگ الاپا جا رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے اور خصوصاً پچھلے کچھ ہفتوں سے، ایک تو اس کا جواب دینا، اور دوسرا جو اس وقت آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن میں کو لیڈ کرنے والی پارٹی ہے نون لیگ، جو میم لیگ میں کنورٹ ہو چکی ہے، اس کی طرف سے یہ بم چھکی چھکی بم کا جو نعرے مار رہے ہیں نا کہ فلاں بم بھی ہم نے بنایا، فلاں بم بھی ہم نے بنایا، ایٹم بم بھی ہم نے بنایا، کروز بم بھی ہم نے بنایا. کچھ تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ سب دوست جانتے ہیں اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ 20 تاریخ کو پچھلے مہینے کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو APC ہوئی، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان کے تمام کے جو کیسز تھے پچھلے 2، 2.5، 3، 4 سال سے جو چل رہے تھے، وہ اب اس مہینے اور اس مہینے کے اینڈ تک منتھ کی انجام تک پہنچ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان ساروں نے جو ہے وہ قانون کی ٹکٹکی پہ اور قانون کی سولی پہ جانا وہ لٹکنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم کوئی عوام کو بیوقوف بنائیں. پھر ایک بہت بڑی پالیٹکس ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور آل شریف کے ساتھ اسی APC کے ذریعے سے. APC کے اندر آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ٹوٹل 4-5 منٹ کی میٹھی میٹھی باتوں والی تقریر کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی بہت زیادہ غم اور غصہ اور کوئی چوکے چھکے مارنے کی کوشش نہیں کی. سب کچھ کر کے انہوں نے جناب آگے رکھ دیا جناب سلطان مفرور الدین صاحب کو، کہ جو لندن سے بیٹھ کے مفروری کے عالم میں انہوں نے 1 گھنٹے کی وہ تقریر کی، اور اس تقریر کے حوالے سے جو ریپرکشنز آئے، جو ابھی تک یہ بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے، اس پوری سازش کے اندر آصف علی زرداری، بلاول زرداری، مولانا فضل الرحمان یہ سارے شامل ہیں. انہیں پتہ تھا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آنے کے مصداق ان کو کھلا فیلڈ دیں گے، یہ کھل کے تقریر کریں گے، یہ اپنا آپ بیڑا غرق کریں گے ہی کریں گے، اور اپنے خاندان کا بھی اور اپنی سیاست کا بھی. اور اس کا کنسیکوینٹلی ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ فائدہ فیوچر کے اندر ہمیں ہی ہوگا. انہوں نے جناب 4-4، 5-5 منٹ کی میٹھی میٹھی تقریریں کرنے کے بعد ڈائس دے دیا، سٹیج دے دیا، مائک دے دیا سلطان مفرور الدین صاحب کو. انہوں نے پھر جو 1 گھنٹہ شین لیگ کا جنازہ نکالا. اب اس کے بعد بڑی دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ PDM بنوا دیا، پاکستان ڈیمالشنگ موومنٹ، اور اس کے بعد یہ سارے اب سیاست کر رہے ہیں اس نون میم شین لیگ کے ساتھ. آصف زرداری صاحب چپ ہو گئے، بلاول زرداری صاحب باہر چلے گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ٹین ایجرز کی طرح کی جناب اس وقت سچویشن کے اندر وادی نیلم اور وادی کشمیر میں سیلفیاں لے کے آؤٹنگ کرتے ہوئے، پکنک کرتے ہوئے، اور ٹین ایجر جیسا کرتے ہیں نا، انجوائے کرتے ہیں گھومنا پھرنا، وہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے گئے. پیچھے عین منجھار میں چھوڑ گئے جناب نون لیگ کو اور میم لیگ کو. اب وہ نہ ادھر جوگے نہ ادھر جوگے، وہ سارا دن اس وقت اپنی فرسٹریشن، کمپلیکس ڈپریشن نکالنے کے لیے ملکی رازوں کو بھی افشا کرنے لگے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی چلانے لگے ہوئے ہیں. ایک بات میں آج بڑی دلچسپ آپ کے سامنے رکھوں گا اور مختلف رکھوں گا. آج ویسے بھی پریس کانفرنس کا جانا دن ہے، صبح سے جو ہے وہ پاکستانی عوام پریس کانفرنس دیکھ رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خود واپس لی. یہ ان کے آرڈر کے اندر موجود ہے. یہ باتیں ابھی ساری دنیا کو نہیں پتا. کیوں واپس لی؟ وہ تنگ آ چکے تھے نون لیگ اور میم لیگ کی، سلطان مفرور الدین کی اور بیگم صفدر اعوان کی پالیسیوں سے، جس سے وہ 1% بھی اتفاق نہیں کرتے تھے. انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ یار جو تسی سپ کڈنا ہے کڈ لو، میں چلاؤں اندر. ان کے وکیل نے جناب درخواست دی کہ جناب ہم واپس لیتے ہیں. یہ ان کے آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ اپنی فرسٹریشن اور کمپلیکس کے جو ان کے خاندان کے اندر کی سیاست، اور وہ جو نون لیگ کی اور میم لیگ کی جو اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی ریاستی ادارے، اینٹی عدالتی ادارے جو انہوں نے رکھا ہوا تھا موقف،
اپنی طرف سے وہ سمجھا کے تھک گئے تھے. 2 سال سے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جو مکینکی کر رہے تھے, جو یاری مکاری چلاکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے بڑا سمجھایا ان کو, نون لیگ کو اور میم لیگ کو, نہ کرو, کسی اور طریقے سے معاملات چلاؤ. جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں, انہوں نے قسم کھا لی ہے سلطان مفرور الدین نے اور بیگم صفدر رحمان صاحبہ نے, انہوں نے کہا چلو پھر جو تسی سپ کٹنا کٹو, میں چلا اندر. اب وہ جناب اندر بیٹھ گئے. اب کوئی دور دور تک پنجاب کا صدر حمزہ, جناب آپ کا حمزہ شہباز صاحب, وفاق کے صدر شہباز شریف صاحب, چپ, سمن بکمن امیون, کوئی آج کل سنائی نہیں دے رہا کسی کو. کوئی بیان, کوئی ٹویٹ, کوئی خط, کوئی کتابت, کوئی لیڑا, کوئی دیڑا. انہوں نے قسم کھا لی بھائی جی جو آپ نے کرنا ہے کر لو, ہمارا تمہارے سے لینا دینا نہیں, اور اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی. اب نون لیگ باہر, شین لیگ اندر, اور میم لیگ کھل کے جناب اپنا ناچ رہی ہے. لیکن ایک بات بڑی طے شدہ ہے, میں بڑے دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میرے علاوہ باقی بھی میرے کولیگز کہہ رہے ہیں, میم لیگ نے نون لیگ کے کہنے پہ جتنا کھیلنا ہے اتنا ان کی سیاست کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش پھرنا ہے. اب میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف. پہلا ٹاپک جناب کہتے ہیں ریگنگ ہوئی 2018 کے الیکشن میں. سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ کون رہا ہے؟ جو نگلیکٹڈ ہے, جو ریجیکٹڈ ہے, جو ڈیفیکٹڈ ہے, عوام کی طرف سے بھی, عدالتوں کی طرف سے بھی, ہر طرف سے. میں ان کے سامنے آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے ایک مختصر سا ڈیٹا رکھوں گا. 2013 کا الیکشن ہوا, 410 رٹ پٹیشن ہوئی کہ دھاندلی ہوئی ہے. 410 رٹ پٹیشن, یہ فیفن کی رپورٹ ہے. 2018 کے الیکشن میں 95 جناب آپ کی ریٹ پٹیشنز ہوئی ہیں, اور 95 میں سے 45 جو ہے وہ پنجاب سے متعلقہ ہے, اور اس 45 میں سے 13 جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں, اور 11 جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہیں, وہ بھی پوری نون لیگ کی طرف سے نہیں ہے. دوبارہ دوہرا دوں, 2013 کا الیکشن جو دنیا کی ہسٹری کا سب سے ریگڈ الیکشن تھا, جس الیکشن میں سلطان مفرور الدین 9 بجے مطالبہ کر رہے تھے, پتہ نہیں کن کو مطالبہ کر رہے تھے, کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے, اس سے زیادہ, اس سے کم مجھے کوئی قبول نہیں ہے. جمہوریت کے مامے اور چاچے بنتے ہیں, ان سے پوچھو یہ 9 بجے ابھی 20% بھی رزلٹ نہیں آیا تھا, یہ کس سے آپ دہائیاں کر رہے تھے, کس سے آپ 2/3 میجارٹی مانگ رہے تھے. وہ جو ریگڈ الیکشن تھا اس کے حوالے سے 4 حلقوں کا صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جناب کھول دو. پورا 1 سال فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ گزارا تھا پی ٹی آئی نے. پہلا سال 2014 2013 کوئی نہیں چھیڑ خانی کی, کوئی ان کی امور مملکت, ان کی امور حکومت کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے. صرف کہا یار 4 حلقے کھول دو. انہوں نے کہا نہیں جناب, بڑے تانے, بڑے دشنام, بڑے الزام, بڑے طنز, بڑے استہزاء ان کے وزراء کی طرف سے آتے تھے 4 حلقوں کے حوالے سے. لیکن خدا کی ذات شاہد ہے, اور پاکستان کا میڈیا اور 22 کروڑ عوام شاہد ہے, وہ چاروں کے چاروں حلقے بعد میں سپریم کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی سپرویژن میں کھلے, اور چاروں کے چاروں حلقوں میں ریگنگ ثابت ہوئی, اور چاروں کے چاروں کے الیکشن دوبارہ سے جب کروانے کا آرڈر ہوا. وہ 2013 کا الیکشن جس میں یہ سلطان مفرور الدین وزیر اعظم بنے تھے, اور پہلے 6 مہینے, بڑی دلچسپ بات میں رکھ رہا ہوں, ان کی پہلے 6 مہینے کی وزارت عظمیٰ کی ساری کوریج نکال کے رکھ لیں, ان کی ویڈیوز, ان کی فوٹوگرافز, بالکل رنگ فک ہوتا تھا, ہنسی نام کی چیز ان کے چہرے پہ نہیں آتی تھی, کیونکہ انہیں ایک ڈر خوف تھا کہ یار میں کس طرح بن گیا, میں جس طرح بنا ہوں, انہیں پتا تھا کہ کس چور بازاری کے ساتھ